محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہر نیکیوں کا ثواب 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والے کام کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جائے، نیکیاں ہی نیکیاں ہو جائیں۔ میرے دوستو، میں کچھ چیزوں کو بتاتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ہم آسانی کے ساتھ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر ہم رمضان المبارک میں اہتمام کے ساتھ کرنے لگیں تو انشاءاللہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا اور ہمارے آنے والی جو زندگی ہوگی ہمیں اس میں بھی فائدہ ہوگا، یعنی ہماری آخرت بھی سنور جائے گی اور ہماری دنیا بھی سنور جائے گی۔ میرے دوستو، رمضان المبارک ہمیں ملا ہے، ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پورے نمازوں کی مکمل پابندی کرنا چاہیے۔ فجر سے لے کر کے عشاء تک ساری نمازوں کی مکمل پابندی کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی سنتیں ہیں، جتنی بھی نوافل ہیں، ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ ہم سنتوں کی بھی پابندی کریں، نفل نماز کی بھی پابندی کریں، اور جب ہم سحری کے لیے بیدار ہوتے ہیں، سحری کرنے کے لیے جاگتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم سحری کرنے کے لیے جب جاگتے ہیں تو 10 منٹ پہلے جاگ جائیں، اور تہجد کی بھی پابندی کریں۔ جتنی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، جتنی بھی اللہ ہمیں توفیق دے، ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد کی نماز کی بھی پابندی کریں۔ کم سے کم ہم رمضان المبارک میں تہجد کی نماز کی پابندی کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں۔ میرے دوستو، تو سب سے پہلا جو کام ہے ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہم ساری نمازوں کے ساتھ ساتھ خاص طور پر سنت اور نفل اور تہجد کی نمازوں کی پابندی کریں، تراویح کی نمازوں کی مکمل پابندی کریں۔ ہمیں دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم رمضان کے روزے رکھتے ہوئے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ قرآن کریم کی جب ہم تلاوت کریں گے تو آج کل بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ رمضان سے قرآن سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے دوستو، رمضان سے قرآن سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں صبح سے لے کر کے شام تک ہمیں جتنا بھی وقت ملے، ہم خالی اوقات کو نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اگر ہم پڑھنا جانتے ہیں تو پڑھنا شروع کریں، اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو کم سے کم جو لوگ ہمارے سامنے تلاوت کرتے ہیں ہم ان کے پاس جا کر کے بیٹھ کر کے ان کی تلاوت کو سننے کی کوشش کریں۔ میرے دوستو، جب ہم عام دنوں میں یعنی غیر رمضان میں ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں 1 حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن جب ہم قرآن پاک کو رمضان کے مہینے میں تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں 1 حرف کے بدلے 70 گنا ثواب بڑھا کر کے 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اور تیسری چیز جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے صدقہ اور خیرات کا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس میں دیکھیں، غریبوں کو دیکھیں، فقیروں کو دیکھیں، محتاجوں کو دیکھیں، اگر کوئی بھوکا ہے تو اس کو دیکھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنی وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق
اپنی قدرت کے مطابق ہم غریبوں کا خیال رکھیں، محتاجوں کی خبرگیری کریں، بھوکوں کو دیکھیں، اپنے آس پاس میں دیکھیں کہ ہمارے آس پاس میں کوئی غریب ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بھوکا سویا ہوا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صدقہ خیرات کے ذریعے اس کی مدد کریں یا ویسے ہی مدد کریں۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، ہر مسلمان پر صدقہ ہے۔ صدقہ اس لیے ہے کہ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور آپ کے مال و دولت میں خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ میرے دوستو، صدقہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے برکات ہیں، بس یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ کے ذریعے سے ہی آپ کے اوپر سے آنے والی بہت سی بلاؤں کو، بہت سی مصیبتوں کو اللہ تعالیٰ ٹال دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو ہمیں اس مہینے میں پابندی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، وہ ہے توبہ اور استغفار۔ ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتی رہنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، یعنی صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندہ گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، اور گناہوں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نقطہ دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے پورا کالا ہو جاتا ہے، اس کا دل بالکل کالا ہو جاتا ہے۔ اور جب کسی کا دل کالا ہو جائے تو اس کو سمجھاتے رہو، دین کی طرف بلاتے رہو، صراط مستقیم کی باتیں اس کو بتاتے رہو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی باتیں اس کو بتاتے رہو، قرآن و سنت کی باتیں اس کو بتاتے رہو، اس کے دل پر کوئی بھی اثر نہیں کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار بھی کرتے رہیں، اور اپنے گناہوں کی ہم معافی بھی مانگتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہیں۔ پانچویں چیز ہے دعا، جس کا ہمیں زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ آج کل بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بغیر دعا کے وہ چلے جاتے ہیں، اور ان کا ماننا ہوتا ہے کہ دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، دعا کے اصل معنی ہی یہی ہے کہ اللہ سے مانگنا۔ اب آپ بتائیے، کیا اللہ کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ ہم اللہ سے کچھ مانگیں گے تو اللہ سے مانگنے میں کا مطلب کچھ نہیں ہے؟ میرے دوستو ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گھر والوں کی، اپنے والدین کی بھلائی کے لیے، اپنے اوپر آنے والی مصیبتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، اور جہنم سے اپنی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ اور جو بھی ہمارے اندر ہماری جائز مقاصد ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جائز مقاصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔